بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم يحمل هذا العلم من كل خلق عجوله ينفون عنه تأويل الجاهلين والتحريف الغالين وانتحال المبطلين او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم علماء کرام، اکابر ملت، حفاظ کرام، علماء کرام اور جملہ حاضرین مجلس، وقت بہت محدود ہے، ابھی ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھی گئی ہے۔ ظہر کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہمیں نماز سے بھی فارغ ہونا ہے۔ میں بلا تمہید اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ آج کی اس مجلس میں مجھے دو مضمون بیان کرنا تھا۔ ایک مدارس عربیہ کی اہمیت، ان کی ضرورت اور ملت کو ان کے بارے میں احساس دلانا، اور دوسرے موجودہ حالات کے اندر علماء کرام اور فضلاء اعظام کی ذمہ داریاں۔ پہلے موضوع پر ہمارے دوست مخدوم مولانا سید معصوم ثاقب صاحب نے الحمدللہ بڑی بصیرت اور وضاحت کے ساتھ گفتگو فرما لی، اس لیے اس کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ اس وقت ملت کی سب سے بڑی دینی ضرورت مدارس کا قیام، ان کا استحکام اور اکابر کے نہج پر ان مدارس کو چلانا، جس میں نصاب تعلیم، طریقہ تعلیم اور مدرسے کو چلانے کا جو نظم ہے، یعنی عوامی چندے سے مدرسوں کو چلانا سرکاری امداد کے مداخلت کے بغیر، اس پر سختی سے قائم رہا جائے۔ اس کے بغیر اس ملک کے اندر آئندہ نسلوں کے ایمان اور ان کے عقیدے کی حفاظت کی کوئی شکل نہیں ہے۔ اور موجودہ دور میں جبکہ ارتدادی فتنے بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں، ان پر قدغن لگانے کے لیے بھی سوائے مدرسوں اور مکتبوں کے قیام اور ان کے ترقی اور نشو و نما کے کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ اب میں دوسرے جز پر آتا ہوں۔ الحمدللہ آج آپ کے سامنے علماء، فضلاء، قراء اور حفاظ کی ایک بہت بڑی جماعت کو دستار اور اسناد سے نوازا گیا۔ یہ ایک ادارے کی پیداوار ہے۔ ملک کے اندر پھیلے ہوئے ہزاروں مدارس ہیں، جن میں اکثر کے اندر دور حدیث تک کی تعلیم ہوتی ہے، تکمیل افتاء کے بھی کورس ہے، تفسیر کا بھی درس دیا جاتا ہے، تکمیل ادب بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے مدارس میں رد فرق باطلہ کے سلسلے میں شعبہ جات قائم ہیں، تحفظ سنت ہے، تحفظ ختم نبوت ہے، رد عیسائیت ہے اور دوسرے بھی شعبہ جات ہیں۔ پھر فرق باطلہ کی تردید کے لیے طلبہ کے اندر رد قادیانیت، رد شکیلیت وغیرہ کے مسابقے اور مناظرے کرائے جاتے ہیں۔ یہ ساری کوششیں چل رہی ہیں۔ اس وقت پہلے زمانے کے مقابلے میں جتنی تیزی کے ساتھ یہ فتنے سر اٹھا رہے ہیں، ماضی میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ قادیانیت ہندوستانی کی پیداوار ہے، بڑی تعداد میں قادیانی پھیلے ہوئے پوری دنیا کے اندر گئے ہوئے ہیں، لیکن اور علماء کرام الحمدللہ اس کی مقاومت و مقابلے کے لیے بھرپور کوششیں بھی کرتے رہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھاگلپور کی عدالت کے اندر قادیانیت کے خلاف
اور قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج ہونے کو ثابت کرنے کے لیے بھرپور پیروی کی تھی، اور ان کے پیروی کے نتیجے میں بھاگلپور کی عدالت نے قادیانیوں کو خارج الاسلام قرار دیا تھا، اور ساری دنیا کے ادارے رشتہ اور علماء اس پر متفق ہو چکے ہیں۔ لیکن ادھر ماضی قریب میں جو کئی فتنے وجود میں آئے، جس میں ایک شکیلیت کا فتنہ ہے جو انتہائی خطرناک ہے۔ یہ شکیلی بہت دیندار نوجوانوں کی شکل میں تبلیغی جماعت کے اندر شامل ہو کر اور ان نوجوانوں سے تعلق کر کے جن کے اندر دینی مزاج کا ان کو احساس ہوتا ہے، اور خاص طور سے اسکول اور کالج کے طلبہ اور طالبات جن کے اندر دینی تعلیم کا کوئی عنصر نہیں ہے، جنہوں نے بنیادی دینی تعلیم حاصل نہیں کی ہے، عقائد سے واقف نہیں ہیں، ان کے کان بھرتے ہیں اور ان کو یہ بتلاتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام جن کے ظہور کی پیشین گوئی کی گئی تھی وہ آ چکے ہیں، اور وہ شکیل بن حنیف ہے جو عیسیٰ بھی ہے اور مہدی بھی ہے۔ ابتدا میں لوگوں نے اس کو بکواس سمجھ کر نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اورنگ آباد کے علاقے میں شکیلیوں نے اپنا مرکز قائم کر لیا ہے، ایک علاقہ ایسا بنا لیا ہے کہ جہاں صرف شکیلی ہی آباد ہیں۔ آج ہمارے دوست سید ذیشان حسن قادری نے یہ بتلایا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ اب ان کا فتنہ سعودی عرب تک پہنچ چکا ہے۔ ریاض میں ان کا ایک مبلغ موجود ہے جو مدینہ طیبہ میں جاتا ہے اور وہاں کے لوگوں کے اندر تبلیغ کرتا ہے، یعنی مرکز اسلام تک ان کی زہرناکی اور ان کا فساد پہنچ چکا ہے۔ اسی طریقے سے گوہر شاہی فتنہ ایک جو پڑوسی ملک کا پیدا شدہ ہے، انتہائی گندا، انتہائی خلاف عقل نظریات کا حامل، لیکن عربی کا مقولہ ہے لِكُلِّ سَاقِطَةٌ لَاقِطَةٌ، ہر گری پڑی چیز کو اٹھانے والے مل جاتے ہیں۔ اس کے عقیدے کے بھی بہت سے ماننے والے پیدا ہو چکے ہیں۔ چند مہینہ پہلے ان کا ایک بہت بڑا اجتماع نیپال میں ہونے والا تھا۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے شعبہ تحفظ ختم نبوت کے نائب ناظم مولانا شاہ عالم صاحب نے جو ان امور پر گہری نظر رکھتے ہیں، انہوں نے کوشش کر کے وہاں کے لوگوں کو متوجہ کر کے اس اجتماع کو ناکام کیا۔ پھر ابھی چند مہینہ پہلے، بلکہ شاید ایک مہینہ بھی نہیں ہوا ہوگا، بمبئی میں ایک بہت بڑا اجتماع ان کا ہونے والا تھا، اس کو بھی کسی طرح روکا گیا، لیکن یہ اپنی کوشش میں برابر لگے ہوئے ہیں۔ 2 دن کے اندر میں نے اس وقت جو فتنہ گوہر شاہی کا سربراہ ہے اور اس فرقے کے بانی کا بیٹا یونس، اس کے 2 ویڈیو میں نے سنے ہیں۔ یہ روحانیت کے نام پر اپنا عقیدہ پھیلاتے ہیں اور انتہائی خراب قسم کا عقیدہ ہے، حتیٰ کہ اللہ جل شانہ کو بھی اپنے اس بانی کے سامنے سر جھکایا ہوا اور خدمت کرنے والا بتلاتے ہیں۔ ایسا خراب عقیدہ ہے اور برابر ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ علماء کرام، فضلاء کرام، چاہے آج ان کے سر پہ دستار رکھی جا رہی ہو، آج کے وہ فاضل ہو، یا پہلے سے علماء کی جماعت میں وہ شامل ہو، نوجوان ہو، بوڑھے ہوں، سیر رسیدہ ہوں، ان سب کی مشترک ذمہ داری یہ ہے کہ فتنوں کا ادراک کریں، فتنوں کا احساس کریں، اور ان کا کام صرف اتنا نہیں ہے کہ مدرسہ چلائیں، مکتب چلائیں، بچوں کو پڑھا کے ان کو عالم اور حافظ اور قاری بنا دیں، نہیں، بلکہ دین کی حفاظت بھی انہی کی ذمہ داری ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو حدیث پاک پڑھی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں يحمل من هذا العلم من كل خلف عدوله، اس علم کو ہر پیچھے والے سے آگے آنے والے جو عادل لوگ ہوں گے وہ حاصل کریں گے۔ پھر کیا کریں گے؟ ينفون عنه تأویل الجاہلین وتحریف الغالین وانتحال المبطلین، جو اس علم کے اندر جاہلوں کے ذریعے جو تعویل کی جا رہی ہے، غلو پسند لوگوں کے ذریعے جو تحریف کی جا رہی ہے، اور جاہلوں کے ذریعے
اور باطل پرستوں کے ذریعے جو چیزیں گڑھ گڑھ کر بیان کی جا رہی ہیں ان سب کا دفاع کریں، ان کو صاف کریں۔ ایک تو اللہ جل شانہ کا نظام چل ہی رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے اندر ہر 100 سال کے اوپر ایک ایسے شخص کو پیدا فرمائیں گے کہ جو اس امت جس دین کی تجدید کرے گا، جس کو مجدد کہتے ہیں۔ امت کے پہلے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دوسرے مجدد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ شیخ احمد سرہندی کو مجدد الف ثانی قرار دیا گیا ہے، اور ہمارے استاد علامہ ابراہیم شاہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور ان کا آخری دورہ سن 1387 ہجری میں ہم لوگوں نے پڑھا، اسی سال ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ اپنے درس میں یہ فرماتے تھے کہ تجدید کا کام اللہ تعالیٰ کبھی کبھی افراد سے لیا کرتے ہیں، کبھی جماعتوں سے لیا کرتے ہیں۔ ان کا یہ فرمانا تھا کہ اس صدی کے مجدد اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند کو بنایا اور شعبے تقسیم کر دیے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کلام کے مجدد ہوئے، جنہوں نے عقائد کی تجدید کی۔ ایک طرف سناتن دھرمی، ایک طرف عیسائی، ایک طرف آریہ سماجی، ایک طرف ہندو، ان سب کی طرف سے آنے والے اعتراضات کا جواب دیا اور اسلام کے چہرے کے اوپر پڑنے والے داغ دھبوں کو صاف کیا۔ ایک طرف حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو فقیہ النفس ہیں، جنہوں نے فقہ و حدیث کی خدمت کی اور اس کے اندر وہ امام وقت قرار پائے۔ ایک طرف حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی علیہ الرحمہ، جنہوں نے بدعات و خرافات اور رسم و رواج کے خلاف قلم اٹھایا اور سلوک و احسان اور تصوف کی تجدید کی۔ اس میں جو خرافات شامل ہو گئی تھی ان کا خلا خما کیا۔ اسی طرح حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے قادیانیت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکی۔ مولانا مرتضیٰ حسن صاحب چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے احمد رضا خاں سے مناظرے کیے اور رد بدعت کے اندر جد طولہ رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے مختلف علاقوں میں مختلف اکابر علماء دیوبند سے اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت کی۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب انہیں اکابر کے نام لیوائے ہیں، انہیں سے نسبت رکھتے ہیں۔ جو کام ہمارے بڑوں نے کیا ہے، جو خدمت انہوں نے انجام دی ہے، تو آج ہماری ذمہ داری ہے اپنی صلاحیت، اپنی گنجائش، اپنی وسعت اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمت عطا فرمائی ہے اس کے اعتبار سے اپنی صلاحیت سے کام لیں، مطمئن ہو کر نہ بیٹھیں۔ دارالعلوم دیوبند جو ہم سب کا مرکز ہے، اور وہاں رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ کے نام سے ایک شعبہ قائم ہے، جس میں دارالعلوم کے طرز پر چلنے والے ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہزاروں مدارس اس سے مربوط ہیں۔ وہاں سے ان کو نصاب تعلیم، نظام تعلیم، طریقہ تعلیم، ان امور کے سلسلے میں برابر ہدایات دی جاتی ہیں۔ 3 سال میں ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے، ہر سال میں ورکنگ کمیٹی کا ایک اجتماع ہوتا ہے، اس میں برابر ہدایت دی جاتی ہے کہ مدرسہ اپنے اطراف کی خبر گیری کرے، اطراف میں پنپنے والے فتنوں کی نشاندہی کرے، ان کے قلع کما کی کوشش کرے، رسم و رواج پر قدم لگائے، عقیدے کی لائن سے جو غلط چیزیں پھیل گئے ان کو ہٹائے۔ اسی طرح ایک ہدایت یہ بھی دی جاتی ہے کہ ہر مدرسہ اپنے بجٹ کا 10% حصہ مکاتب کے قیام کے اوپر خرچ کرے۔ اس وقت میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے 2 باتوں پر آپ حضرات کی توجہ خاص طور سے مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ایک، ارتدادی فتنوں کو ختم کرنے کے لیے شکیلیت، قادیانیت، گوہر شاہیت، اس کو ختم کرنے کے لیے آپ جیسی بھی خدمت کر سکتے ہو۔ ابھی چند مہینے پہلے مولانا سید ذیشان حیدر کیا نام ہے ان کا، قاسمی رائے چور والوں، انہوں نے بڑی محنت سے میرے جو بیانات ملک و بین ملک میں ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت سے متعلق ہوئے تھے، ان سب کو اکٹھا کر کے مواعظ ختم نبوت کے نام سے اس کو مرتب کیا، اور مانوی کے اجلاس میں اس کا اجتماع ہوا۔ وہیں پر تمام علماء کرام سے یہ عہد لیا گیا کہ
کہ اپنے اپنے علاقے کے اندر مکاتب قائم کریں گے۔ 400 مکاتب کے قیام کا وہاں پر الحمدللہ اعلان ہوا۔ آج اس عظیم الشان مجمع کے اندر میں آپ حضرات سے بھی یہ 2 باتوں کا عہد دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں جس میں قادیانیت کا بھی مقابلہ ہے، شکیلیت کا بھی مقابلہ ہے، گوہر شاہیت کا بھی مقابلہ ہے، آپ تن من دھن سے اپنی تمام خدمات کو اس کے لیے پیش کریں گے، اور جس سے جو بن پڑے گا اس کے اندر حصہ لے گا۔ جس کتاب کا میں نے حوالہ دیا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ ابھی کنڑ زبان میں اس کا ترجمہ کا اجرا آپ کے سامنے ہوا ہے، تمل زبان میں بھی ترجمہ ہو رہا ہے، ملیالم میں بھی ترجمہ ہو رہا ہے، ہندی میں بھی ترجمہ ہو رہا ہے، عربی میں بھی ترجمہ ہو رہا ہے، انگلش میں ترجمہ ہو رہا ہے، اور بریل زبان کے اندر بھی ترجمہ ہو رہا ہے، جو نابیناؤں کی زبان ہوتی ہے جس میں حروف ابھرے ہوتے ہیں، انگوٹھے سے انگلی سے چھو کر اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ عام کریں۔ عقیدے کی تعلیم بنیادی تعلیم ہے، مکتب کے اوپر زور دیں، اور خاص طور سے جو منظم مکاتب ہیں۔ منظم مکاتب کا مطلب یہ ہوتا ہے جمعیت علماء ہند کی طرف سے، ادارہ دینیات کی طرف سے ایک نظام بنایا گیا ہے جس میں جز وقتی مکاتب ہوتے ہیں۔ اسکولوں میں پڑھنے والے ہمارے بچے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اپنی سہولت کے اعتبار سے وہ مکتب کے اندر دیں، اور پڑھانے والے کئی گھنٹے پڑھائے گا، لیکن پڑھنے والا 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے آئے گا۔ اس میں اجتماعی تعلیم دی جاتی ہے، 20 طلبہ ہیں تو سب کو ایک ساتھ پڑھایا جاتا ہے۔ الحمدللہ اس کے بہت اچھے نتائج سامنے آئے ہیں۔ بچوں میں دلچسپی ہوتی ہے، ان کے سرپرستوں کے اندر شوق ہوتا ہے، ان کا خاص بستہ ہوتا ہے، خاص ڈریس ہوتا ہے، گویا وہ اسکولی بچوں کے مقابلے پر اپنے اندر ایک احساس برتری ان کو محسوس ہوتا ہے، احساس کمتری سے نکل کر وہ شوق و ذوق کے ساتھ آتے ہیں۔ مکاتب کا قیام کریں۔ جی تو یہ چاہتا تھا کہ یہاں پر اعلانات ہوتے، لوگ علاقوں کے اعلان کریں کہ ہم اپنے علاقے میں کتنے مکتب قائم کریں گے، لیکن اگر اتنا نہیں ہو سکتا تو کم سے کم اس کو وقت کی اہم ضرورت سمجھتے ہوئے لوگ اپنے علاقوں میں مکاتب قائم کریں۔ ہمارے سید حافظ عاصم عبداللہ صاحب جمعیت علماء ہند کی طرف سے اس کے ذمہ دار ہیں۔ آپ اگر مکتب قائم کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے لیے 2 کام کرنا ہوگا۔ ایک تو معلمین کی تربیت، تو ان مکاتب میں پڑھانے کے لیے معلم کو تربیت دی جاتی کیسے پڑھانا ہے، مدرسہ ان کے مصارف برداشت کرتا ہے۔ پھر بڑے مدرسے ایک معلم، ایک نگراں کی تنخواہ اپنے ذمے لیتے ہیں، اور اس نگراں کا کام یہ ہوتا ہے کہ اطراف کے 20 مکاتب کے مکمل نگرانی کرتا ہے، روزانہ ان میں حاضری دے کر وہاں کا جائزہ لیتا ہے، جس ضرورت اس کی تکمیل کرتا ہے، جو کوتاہی اس کی اصلاح کرتا ہے۔ اس طرح الحمدللہ یہ نظام چل رہا ہے۔ تو مدارس اپنی ذمہ داری کے اندر اس کو شامل کریں، اور جو افراد ہیں وہ تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے مجالس قائم کر کے، یا اگر علاقے میں کوئی دارالعلوم کے زیر انتظام صوبائی مجلس قائم ہو تو اس سے مربوط ہو کر 2 شکلیں ہیں۔ ایک ہے مجلس تحفظ ختم نبوت کا قیام، جو کسی ادارے کے ماتحت نہیں ہوتا بلکہ علاقے کی ایک مجلس ہوتی ہے اور تمام علماء اس میں شریک ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مدرسے کے اندر شعبہ تحفظ ختم نبوت قائم کرنا۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، ان دونوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اس سلسلے کی تصنیفات کا مطالعہ کریں۔ دارالعلوم دیوبند میں الحمدللہ ہر موضوع پر کتابیں تیار ہو چکی ہیں۔ رد شکلیت میں بھی کتابیں ہیں، گوہر شاہی سے متعلق بھی مولانا شاہ عالم صاحب کتاب مرتب کر رہے ہیں، بہت جلد انشاءاللہ شائع ہو جائے گی۔ قادیانیت کے سلسلے میں کافی لٹریچر پہلے سے موجود ہے، ان کو منگائیں، ان کا مطالعہ کریں۔ ارتداد کی جو ہوا چل رہی ہے، بڑی تعداد میں ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، اس کے اسباب پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس کے متعدد اسباب ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ان بچوں اور بچیوں کے دل میں، ان کے ذہن کے اندر مذہب کے عقیدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ اس کو بدلنے والے لباس کی طرح سمجھتے ہیں کہ کسی غیر سے شادی کرنے کے لیے
اس کے مذہب کو اپنا مذہب تبدیل کر کے اس کے مذہب کو اختیار کر لیا، یا یہ طے کر لیا کہ تم اپنے مذہب پر رہو، اپنے مذہب پر رہیں گے، ہم دونوں میاں بیوی بن کر رہیں گے، حالانکہ وہ نکاح ہے ہی نہیں، وہ زندگی بھر کی حرام کاری ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو ابتدائی درجات میں اور بالغ لڑکوں اور لڑکیوں کو تعلیم بالغہ کے ذریعے عقائد کی تعلیم دی جائے، ایمانیات کو ان کو بتایا جائے، ایمان کی عظمت اور اس کی حقیقت کو بتایا جائے، بعث بعد الموت، مرنے کے بعد کی زندگی، حساب و کتاب، آخرت کا تصور ان کے ذہن میں جمایا جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بچوں کو ایسے اسکولوں اور مدرسوں میں داخل کیا جائے کہ جہاں دین کی تعلیم دی جا رہی ہو، اور اگر اسکول میں پڑھ رہے ہیں تو لازمی طور پر ان کو منظم مکاتب کے اندر داخل کر کے بنیادی دینی تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔ اسی طرح نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے جو شبینہ مکاتب ہوتے ہیں وہ قائم کر کے ان کو تعلیم دی جائے۔ ایسے ہی جہالت کی وجہ سے جو لوگ دین سے برگشتہ ہو جاتے ہیں ان کے علاقے میں مدارس و مکاتب قائم کیے جائیں۔ بہت سے لوگ معاشی تنگی کی بنا پر، تنگ دستی کی بنا پر دوسرے مذہب میں چلے جاتے ہیں، خاص طور سے قادیانی دیہاتوں کے اندر مسجد کے نام پر اپنا مرزا واڑہ قائم کرتے ہیں، معلم لا کر دیتے ہیں، غریب لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں ہمارے بچوں کو مفت پڑھانے والا مل گیا، وہ ان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ عیسائی مشنری کے لوگ دیہاتوں میں غلہ پہنچا کر، دوائیں پہنچا کر، ایمبولینس پہنچا کر، جھوپڑیاں ڈال کر لوگوں کو ان کے مذہب سے برگشتہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو گنجائش دی ہو ایسے لوگوں کا پتہ حاصل کر کے ان کی امداد کرے تاکہ وہ اپنی معاشی تنگی کی وجہ سے غلط راستے پر نہ چلے جائیں۔ آخر میں ان فضلاء کرام کو جنہوں نے آج یہاں دستار فضیلت حاصل کی ہے، سن 1914 سے لے کر اب تک کی جن کی تعداد سینکڑوں سے زیادہ ہے، ان سب کو مبارکباد دیتے ہوئے ان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے سر پہ جو دستار رکھی گئی ہے یہ صرف اعزاز نہیں ہے بلکہ اظہار اعتماد ہے، اور ان کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلانا ہے، اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، وہ جس مشغلے کے اندر بھی رہیں لیکن اپنے عالم، حافظ، قاری ہونے کی حیثیت کو مجروح نہ ہونے دیں اور اس فیض کو آگے تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات یہ عرض کرنی تھی کہ 2024 میں الیکشن ہونے والا ہے۔ ماشاءاللہ کرناٹک کے لوگوں نے پچھلے الیکشن کے اندر بیداری کا ثبوت دیا ہے اور اس کے اچھے نتائج سامنے آئے ہیں۔ یہ کوئی صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے، اور حکومت کی طرف سے بھی بار بار اپیل کی جا رہی ہے کہ 18 سال کی عمر کو جو بچے اور بچیاں پہنچ گئی ہیں لازمی طور سے ووٹر لسٹ میں ان کے نام کا اندراج کرایا جائے۔ اس کے لیے 12ویں پاس جو بچے ہوں ان کو لگایا جائے اور علاقے کی ذمہ دار لوگ اس کی سرپرستی کریں، جگہ جگہ سینٹر قائم کر کے لوگوں کے ووٹر لسٹ میں نام اندراج کرانے کی سہولت کی جائے۔ اس سلسلے میں اگر آپ چاہیں تو عاصم عبداللہ صاحب سے بھی رابطہ قائم کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے مولانا شبیر صاحب ندوی ہیں، انہوں نے وہ لوگ ثناء اللہ صاحب ہیں، یہ حضرات اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں، ان سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب الیکشن آ جائے تو کوئی بھی ووٹر ووٹ ڈالنے سے رکے نہیں، آپ خبر گیری کریں، کوشش کریں کہ ہر ووٹر کا ووٹ گزر جائے اور مناسب امیدوار کو ووٹ دیا جائے۔ یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے، ہماری ملی ضرورت ہے، مذہبی ضرورت ہے، سماجی ضرورت ہے۔ یہ صرف الیکشن نہیں ہے، صرف حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس پر ہمارے مستقبل کے 5 سال کا پورا دار و مدار ہے، ہماری بقا کا، ہماری ترقی کا، ہماری حفاظت کا اسی پر مدار ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے اور ووٹر آئی ڈی بنانے میں اور ووٹر لسٹ میں نام اندراج کرانے میں، پھر بر وقت ووٹ کیا جائے کہ ووٹ ڈالنے میں سب لوگوں کو جڑ کر کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔